یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 9 جنوری 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: ساکرامنٹ، سنہری متن، زبور۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ درسی واز بائبل میں سے استثناء۔ اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اور خداوند تیرا خدا تجھ کو اور تیرے کاروبار کو برومند کرے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے۔ تواریخ۔ یوسیہ 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا۔ اور اپنی سلطنت کے 18ویں برس جب وہ ملک اور ہیکل کو پاک کر چکا تو اس نے بھیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت کرے۔ خلقیہ کاہن کو خداوند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی، اور صافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔ تب خلقیہ اور جن کو بادشاہ نے حکم کیا تھا خلدہ نبیہ کے پاس گئے۔ سو اس نے ان سے کہا، شاہی یہودہ جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، تم اس سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تم نے سنی ہے، چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تو نے خداوند کے حضور عاجزی کی جب تو نے اس کی وہ باتیں سنی، اور اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں، اور اپنے آپ کو میرے حضور خاکسار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا، اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے۔ تب بادشاہ نے یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکٹھا کیا، اور بادشاہ خداوند کے گھر کو گیا، اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداوند کے آگے عہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے گا، تاکہ اس عہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کرے۔ اور اس نے ان سب کو جو یروشلم اور بنیامین میں موجود تھے اس عہد میں شریک کیا، اور یروشلم کے باشندوں نے خداوند اپنے دادا کے خدا کے عہد کے مطابق عمل کیا، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ متی۔ اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا، مرقس، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟
اس نے ان سے کہا کہ یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ مرقس۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقی نے اس سے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل، ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ یوحنا۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ افسیوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث بنے۔ اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ کرسچن سائنس میں پہلا فرض خدا کی فرما برداری کرنا، ایک عقل کو تسلیم کرنا اور ایک دوسرے سے اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ ہر دعا کی پرکھ ان سوالات کے جواب میں پائی جاتی ہے: کیا ہم اپنے پڑوسی سے اس حکم کی بنا پر بہتر پیار کرتے ہیں؟ اگرچہ ہم ہمارے دعا کے ساتھ مسلسل زندگی گزارتے ہوئے ہماری التجاؤں کی تابع داری کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتے، تو کیا کسی بہتر چیز کے لیے دعا کرنے پر مطمئن ہو کر ہم ہماری پرانی خود غرضی کا تعاقب کرتے ہیں؟ اگر خود غرضی نے ہمدردی کو جگہ دے دی ہے تو ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ بے غرضی سے سلوک رکھیں گے اور اپنے لعنت بھیجنے والوں کے لیے برکت چاہیں گے، لیکن ہم اس عظیم فرض تک محض یہ مانگنے سے کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ یہ بس ہو جائے۔ ہمارے ایمان اور امید کے پھل کا مزہ لینے سے پہلے ہمیں ایک صلیب کو اٹھانا ہوگا۔ کرسچن سائنس کا اصولی قول کلام میں سے ہے: شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو۔ ہماری ترقی کا تعین کرنے کے لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہماری ہمدردیاں کہاں ہیں اور ہم کسے بطور خدا قبول کرتے اور اس کی تابع داری کرتے ہیں۔ اگر الہی محبت ہمارے نزدیک تر، عزیز تر اور زیادہ حقیقی ہوتی جاتی ہے تو مادہ روح کے حوالے ہو رہا ہے۔ تو جن مقاصد کا ہم تعاقب کرتے ہیں اور جس روح کو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ ہمارے نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ ہم کیا فتح کر رہے ہیں۔ بشری عقل انسانی مقاصد کی تسلیم شدہ نشست ہے۔ یہ مادی نظریات کو تشکیل دیتی اور بدن کے ہر بے آہنگ عمل کو پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی عمل الہی عقل سے جنم لیتا ہے تو وہ عمل ہم آہنگ ہوگا۔ اگر یہ غلطی کرنے والی بشری عقل سے آتا ہے تو یہ بے آہنگ ہوتا ہے اور اس کا انجام گناہ، بیماری اور موت ہوتا ہے۔ یہ دو مخالف ذرائع کبھی چشمے یا ندی میں نہیں ملتے۔ کامل عقل کاملیت پیدا کرتی ہے کیونکہ خدا عقل ہے۔
غیر کامل فانی عقل اپنی مشابہتیں پیدا کرتی ہیں جن سے متعلق دانشمند انسان نے کہا سب باطل ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت بھی۔ کیا آپ مسیح یعنی سچائی کے لیے سب کچھ ترک کرنے کو تیار ہیں تاکہ گناہ گاروں میں شمار کیے جائیں؟ جی نہیں۔ کیا آپ واقعی یہ نقطہ پانے کے خواہش مند ہیں؟ جی نہیں۔ تو پھر اس سے متعلق لمبی لمبی دعائیں یا مسیحی ہونے کی مدد کیوں مانگی جاتی ہے، جبکہ آپ ہمارے پیارے مالک کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے؟ اگر اس کے نمونے کی پیروی کرنے کو تیار نہیں تو ہونٹوں سے اس کی فطرت میں حصہ دار بننے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ متواتر دعا ٹھیک کام کرنے کی خواہش ہے۔ دعا کا مطلب ہے کہ ہم نور میں چلنا چاہتے ہیں، اور ہم تب تک چلیں گے جب تک اسے پا نہیں لیتے، خواہ ہمارے قدم لہو لہان کیوں نہ ہو جائیں، اور کہ صبر کے ساتھ خداوند کا انتظار کرنے سے ہم اپنی اصلی خواہشات کو اس سے اجر پانے کے لیے ترک کریں گے۔ یہ کون ہے جو ہماری وفاداری کا طالب ہے؟ وہ جو کلام کی زبان میں آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ انسان کے لیے سچائی، زندگی اور محبت ہی واحد جائز اور ابدی شرائط ہیں، اور یہ الہی قوانین کی فرما برداری پر عمل درآمد کرواتے ہوئے روحانی شریعت دینے والے ہیں۔ الہی ذہانت کے قابو میں رہتے ہوئے انسان ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ جو کچھ جھوٹے عقیدے کی حکمرانی میں ہے وہ مخالف اور فانی ہے۔ کرسچن سائنسدان ظاہر کرتا ہے کہ الہی عقل شفا دیتی ہے، جبکہ تنویم کار مریض پر اختیار رکھنے کے لیے اسے اپنی انفرادیت سے بے دخل کرتا ہے۔ کسی بھی ذہنی آمریت یا خرابی کے لیے اس کی ذہنیت کو قبول کرنے سے کوئی شخص بھی فائدہ نہیں پاتا۔ تمام تر غیر سائنسی ذہنی مشق غلطی ہے اور بے جان ہے، اسے بے ثمر سمجھا اور پیش کیا جانا چاہیے۔ ایک حقیقی کرسچن سائنسدان اپنے مریض کی ذہنی اور اخلاقی قوت کو بڑھاتا رہتا ہے، اور الہی محبت کے وسیلہ اسے جسمانی طور پر تندرست کرتے ہوئے اس کی روحانیت کو فروغ دے رہا ہے۔ جب کوئی فرضی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے۔ یہ خوف ہی خطرہ ہے اور جسمانی اثرات کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہم اخلاقی یا روحانی قانون کے ٹوٹنے کے علاوہ حقیقت میں کسی اور چیز کے ٹوٹنے سے تکلیف محسوس نہیں کر سکتے۔ خدا قانون ساز ہے، لیکن وہ غیر مہذب ضابطوں کا مصنف نہیں ہے۔ لامحدود زندگی اور محبت میں کوئی بیماری، گناہ نہیں، نہ ہی موت ہے، اور کلام پاک واضح کرتا ہے کہ ہم لامحدود خدا میں جیتے، چلتے پھرتے اور اپنا وجود رکھتے ہیں۔ فانی عقل کی قانون سازیوں پر کم توجہ دیں تو جلد ہی آپ انسان کی خدا داد سلطنت کو قابو کر لیں گے۔ صحت سے متعلق انسانی نظریات میں سے نکلنے کا رستہ آپ کو ضرور سمجھ لینا چاہیے، ورنہ آپ کبھی یہ یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ کسی مرض سے کسی حد تک آزاد ہیں۔ اس فہم کے بغیر کہ عقل مادے میں نہیں ہے، ہم آہنگی اور انسانیت کی لافانیت تک کبھی نہیں پہنچا جائے گا۔ بیماری کو ناجائز قرار دیتے ہوئے آئیے باہر نکال پھینکیں اور متواتر ہم آہنگی کے اصول یعنی خدا کی شریعت کے وسیلہ قائم رہیں۔ کسی غیر منصفانہ سزا کو منسوخ کرنا انسان کا اخلاقی حق ہے، یعنی ایسی سزا کو جو الہی اختیار کی طرف سے کبھی نہیں دی گئی۔ یسوع مسیح نے اس غلطی کو مسترد کیا جو صحت کے جسمانی قوانین کی خلاف ورزیوں پر سزائیں دیتی ہے۔ اس نے مادے کے فرضی قوانین کو مسترد کیا جو روح کی ہم آہنگیوں کے مخالف تھے، جو خود ان کی منظوری کے لیے الہی اختیار سے مبرہ اور انسانی تصدیق کے حامل تھے۔ الہی فہم بشر کی جان ہے اور انسان کو سب چیزوں پر حاکمیت عطا کرتا ہے۔ انسان کو مادیت کی بنیاد پر خلق نہیں کیا گیا اور نہ اسے مادی قوانین کی پاسداری کا حکم دیا گیا جو روح نے کبھی نہیں بنائے۔ اس کا صوبہ روحانی قوانین فہم کے بلند آئین میں ہے۔ جب انسان اس سائنس کو سمجھتا ہے
تو یہ انسان کے لیے زندگی کا قانون بلکہ روح کا بلند قانون بن جائے گی، جو ہم آہنگی اور لافانیت کے وسیلہ مادی فہم پر غالب آتی ہے، اور ہم سنجیدگی سے اس عقل کے لیے دعا کرتے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہم میں بھی ہو جو مسیح یسوع میں تھی، دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کریں، اور کہ ہم رحم دل، عادل اور پاک بنیں۔ اب میں میری بیکر کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔